اور دل پھینک ہر جائی بن کے اپنے والدین کو مجبور نہیں کریں کہ ان کی پگڑی کہیں کسی کے قدموں میں گرے۔ دوسری گزارش، اللہ تعالی جب نکاح کا موقع دے دے، اچھا ساتھی اور ساجی مل جائے، تو اس وقت میں جس چیز کو محسوس کر رہا ہوں، نکاح بعد میں ہوتا ہے، طلاقیں پہلے ہو جاتی ہیں، تیاری پہلے ہوتی ہے، منگنیاں ہیں اور ساتھ میں جواب مل رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے جو امیدیں لگا رکھی ہیں وہ امیدیں کچھ اور ہیں، کوئی بنگلہ اور کوٹھی کی، کوئی گاڑی کی، کوئی ماڑی کی، کسی نے زمین اور پراپرٹی کو۔ یہ ڈبلنگ ختم کر کے آواز سادی کھول دیں، مجھے بات سمجھانی ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ جو آپ نے آپس میں ذہن بنا رکھا ہے کہ مال ملے، دولت ملے، حسن ملے، جمال ملے، کمال ملے، نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر زندگی میں ایمان کا اصل مزہ چکھنا ہے تو یہ تین کام کر لیں۔ اللہ نے جو آپ کے لیے چنا ہے اور والدین نے جو انتخاب کیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں اور محبت سے کہیں رضیت باللہ ربا، اللہ میرا گھر، میری بیوی، میری اہلیہ، اور بیوی یہ سمجھے کہ اللہ میرا شوہر، میرے سسرال، میرے والدین کا انتخاب تیری اگر اس میں رضا شامل ہے تو اللہ میں راضی ہوں۔ دل کو مطمئن کرنے کے لیے، ایمان کی کیف اور مزہ لینے کے لیے اور زندگی کو پرسکون گزارنے کے لیے اس سے بہترین اور کوئی چیز نہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، میں رسول کریم علیہ السلام کو اپنا نبی، ہادی اور مرشد سمجھ کے اور اسلام کو دین سمجھ کے میں اپنے اس گھر کو، رشتے کو چلاؤں گی بھی، نبھاؤں گی بھی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں اس دیواجی تعلقات میں معزز طریقے سے رہیں، پرسکون طریقے سے، اور اس کے لیے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ شوہر کا اخلاق بیوی کے لیے، بیوی کا اخلاق اپنے شوہر کے لیے اچھا ہو۔ اور اخلاق میں سب سے پہلی چیز پاک دامنی اور عفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، شوہر گھر میں آئے تو اس کے ساتھ خوش ہوتی ہے اور وہ چلا جائے تو اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اللہ اس کے لیے دنیا کے اندر جنت کے 8 دروازے کھلوا دیتے ہیں، وہ گھر جنت نما بن جاتا ہے۔ بھائیو، آج بڑی پریشانی ہے کہ ہم نے شادی پہ جانا ہے تو تیار ہیں، بازار جانا ہے تو نئے سوٹ پہناوے، تیاری، میک اپ اور آرائش و زیبائش کے ساتھ سج دھج کے نکلتے ہیں، لیکن جب شوہر کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمارا وہی پسینے والا بدبودار لباس، نہ اس کے لیے خوشبو کا اہتمام، تو یوں گھر نہیں چلا کرتے۔ پھر مردوں کا جب رخ باہر ہوتا ہے تو پھر شکوے ہوتے ہیں اور گھر ٹوٹتے ہیں، نہیں بچتے۔ پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ مرد اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے بنے، سجے اور سنورے۔ یہ حسن و جمال اور آرائش و زیبائش کی وہ واحد جگہ ہے جو سب سے بہترین، زبردست اور فائدہ مند ہے۔ تو اپنے آپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے بننا، سنورنا اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کا باعث ہے، جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہے، ہماری توجہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ لڑکے کو چاہیے پیغمبر کی سنت سمجھیے، پوری شریعت اور سیرت پڑھیے، اپنی بیوی اور بیوی کے والدین اور بہن بھائیوں کی عزت، اپنے سسرال کی عزت، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر کوئی نوجوان شوہر سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے والدین کو گرا کر کے، انسلٹ کر کے، دھتکار کے سکون پالوں گا، تو سکون نہیں ملتا۔
کیونکہ عورت سکون میں نہیں، جب عورت سکون میں نہیں تو گھر سکون میں نہیں۔ اسی طرح لڑکے کے والدین، اس کے چچے تائے، عزیز و اقارب، بڑے اور وڈیرے، خاندان کے چودھری نواب جن کو اللہ نے عزت سے بخشا ہے، عمر رسیدہ ہے، بزرگی میں بڑے ہیں، ان لوگوں کی اگر بیوی عزت نہیں کر پائی تو سمجھ لیجئے پیغمبر کی سیرت سامنے نہیں آئی۔ یہ بڑے ہیں، ان کو عزت ملے گی تو شوہر کو سکون ملے گا۔ جب میری بیوی میرے ماں باپ کی عزت کرے گی، بہن بھائیوں کا خیال رکھے گی، تو میں پرسکون ہو کے اپنی زندگی کے معاملات نمٹاؤں گا۔ میں اگر ممبر و محراب پہ بیٹھا ہوں، سٹیج پہ بیٹھا ہوں، مجھے پیچھے پریشانی ہے تو میں سکون کیسے کر پاؤں گا؟ اور اگر یہاں بیٹھے مجھے علم ہے کہ میرے گھر میں میرے بڑوں کی عزت، میرے بہن بھائیوں کی عزت، میرے خاندان اور فیملی کی عزت برقرار ہے، تو میرے کام اور معاملات بڑے اچھے طریقے سے چلیں گے، کیونکہ میں پرسکون ہوں۔ آج دنیا میں بے سکونی کا بہت بڑا سبب میاں بیوی کا یہ کلیش ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ میرے والدین کو عزت اور پروٹوکول ملے، لیکن لڑکے اور اس کے شوہر کے والدین اور جو ہے وہ بہن بھائی، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور یہی ٹی وی کے ڈراموں اور فلموں کے موضوعات ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے شوہر کو عورت سب کچھ سمجھے، شوہر اپنی بیوی کو سب کچھ سمجھے، اور بیٹی جن کو چھوڑ کے آ گئی ہے ان کی جگہ جو اسے نئے ماں باپ ملے ہیں ان کا خیال رکھے۔ اور والدین کو، بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں سے شفقت اور پیار کا معاملہ کریں۔ یہ نہیں کہ یہ اجنبی ہے، باہر سے آئی ہے، اس کا کوئی مقام نہیں۔ اور لوگوں، آپ تو جانتے ہیں، درخت کو کسی جگہ سے ہرا بھرا ہو، سرسبز و شاداب ہو، اکھاڑ کر کے کسی نئی جگہ پہ لگائیں تو وہ بھی 2-4 دن مرجھا جاتا ہے، وہ بھی ویسا نہیں رہتا جیسے اصل جگہ پہ تھا۔ جس بیٹی نے 18 سال 20 سال والدین میں ایک گھر میں خاص ماحول میں زندگی گزاری ہے، وہ اچانک اٹھا کر کے ایک نئے اور اجنبی ماحول میں جب آئی ہے تو اگر اس سے کوئی مسائل بن جاتے ہیں، مرجھا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، نفسیاتی کو مسئلہ بن جاتا ہے، تو اسے مزید دھکے نہیں دیں، رسوا نہیں کریں، بلکہ حوصلہ دے کے، ساتھ دے کے، پیار دے کے، عزت آبرو دے کے، اچھا ماحول دے کے اس کو گھر کے اندر سیٹل ہونا سکھائیں، کیونکہ یہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، یہ آپ کی نسل ہے، یہ آپ کی فصل ہے۔ فصل کو اگر حملہ ہو کسی بیماری کا تو سپرے کی جاتی ہے، جلانی دی جاتی ہے، اور اگر مرجھا رہی ہو تو پانی دیا جاتا ہے، اور صحیح جھاڑ نہ بن رہا ہو تو کھاد دی جاتی ہے۔ مگر عجیب لوگ ہیں ہم کہ مسلمان ہیں، وہابی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر ایک اچھے انسان ہونے کا ثبوت نہیں دیتے۔ بڑے ہو کے مہربان نہیں بنتے، چھوٹے ہو کے بڑوں کے قدردان نہیں بنتے، برابر والے ہو کے ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں رکھتے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر آپ پڑھیں گے تو یہ چیز ملے گی۔ اس کے بعد اگلی چیز، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں، صالح مانگیں، نیک۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ سے وارث مانگے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میرے چلے جانے کے بعد اس دنیا میں جہاں میری دنیا کو سنبھالے، میرے دین کی بھی وارث ہو۔ آج اولاد مانگی جاتی ہے جی، اچھی دکاندار، اچھی تاجر، اچھا بیوروکریٹ، اچھا انجینئر، اچھا ڈاکٹر، اچھا مالدار پیسے والا، اچھا پہلوان، یہ وہ۔ اگر نہیں مانگا جاتا تو ذہن میں بھی بات نہیں ہوتی کہ اللہ میں چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد میرے سجدوں کی امین، میرے قیام کی محافظ، میرے رکوع کی پاسدار، اللہ میرے جذبوں کی محافظ بن کے میری اولاد کھڑی ہو، اور کم از کم میرے جنازے پہ دعائیں پڑھنے والی کو میری نسل ہو، اور میرا جنازہ پڑھانے والا کو میرا اپنا خون ہو۔ یہ اللہ سے مانگا کریں۔ آج دنیا صرف دنیا مانگ رہی ہے،
اللہ بیٹا دے دے میں پائلٹ بناؤں گا، بڑی اچھی بات ہے، ضرورت ہے۔ اللہ بیٹا دے دے میں فوجی بناؤں گا، فوج کی ضرورت ہے۔ اللہ بیٹا دے دے میں پولیس والا بناؤں گا، ہاں ضرورت ہے۔ لیکن جو تیری زندگی کے سکرات سے لے کے وہ معاشر کے میدان تلک 10 مرحلے ہیں، ان مرحلوں میں تیرا پیچھے صدقہ جاریہ بھی کوئی ہے؟ اللہ سے اولاد صالح مانگے، نیک اولاد دعا کرنے والی، اور یہ اپنی دعاؤں میں جملے رکھا کریں کہ اللہ نیک اولاد دے۔ شاعر کہتا ہے تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، تو چلا جائے۔ تو مؤذن تھا تو تیری جگہ وہ مؤذن، تو امام ہے تو تیری جگہ بیٹا امام ہو۔ آپ کو پتہ ہے لاہور میں ہمارے ایک عالم دین کی تقریر اور گفتگو کے درمیان وفات ہوئی، جانتے ہیں نا، پوری دنیا میں نام چلا، دنیا نے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی علمی شخصیتیں موجود تھیں، ان کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ باپ کی جگہ بیٹا کھڑا ہوا ہے، بڑی بڑی علمی شخصیتیں موجود۔